السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آپ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے صورت نمبر 104 سورۃ الہمزہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو آج ہم اس میں سے دیکھیں گے، سیکھیں گے کہ ہم نے کون کون سے ایسے رولز، قواعد و مخارج کو مد نظر رکھ کر سورت کی تلاوت کرنی ہے، پڑھنا اور سیکھنا ہے۔ تو چلیے ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورة الہمزة مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزة لمزہ۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے یا ساکن سے پہلے زبر، تو یہ ہمارے پاس ہے یا لین۔ تو لین حروف کو ہم بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس لام ہے۔ تو ہم نے اپنے رولز میں پڑھا تھا، قواعد و مخارج میں جب ہم سیکھ رہے تھے، مدنی قاعدے میں جب ہم سیکھ رہے تھے تو تب ہم نے دیکھا تھا کہ لام آف اللہ کو پر اور باریک پڑھنے میں صورتیں ہیں، لیکن لام آف اللہ کے علاوہ جتنے بھی لام ہیں ہم نے ان کو باریک پڑھنا ہے، یعنی اپنی آواز کو نیچے گرا کر پڑھنا ہے، آواز کو اوپر اٹھانا نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے زا۔ تو زا کو ہم سختی کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ یہ سختی کے ساتھ پڑھے جانے والا حروف ہے۔ اس کے بعد پھر زا ہے، اور آخر میں ہم نے پڑھا تھا کہ تا کو ہم نے گول ہاتھ سے ہم نے تبدیل کر دینا ہے وقف کی صورت میں، اور آخر میں ہمارے پاس ہا واضح ادا ہونی چاہیے یہاں پہ۔ آگے ہمارے پاس ہے الذی جمع مالا وعددہ۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس یا ساکن سے پہلے زیر، یا مدہ 2 الف تک 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس کے بعد عین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے، الف سے ہرگز تبدیل نہیں کرنا۔ اس کے بعد الف سے پہلے زبر، الف مدہ 2 الف تک کھینچ کر پڑھنا ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس حروف یرملون، یعنی حروف یرملون واو میں سے حروف یرملون میں سے واو آ گیا، یعنی ادغام کا قاعدہ ہے، تو ہم نے غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد عین کو مخرج سے ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد ہا کو ہم نے آخر میں واضح ادا کرنا ہے جب ہم وقف کریں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ یحسب ان مالہ اخلدہ۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس ہا اپنے مخرج سے ادا ہوگا۔ اس کے بعد سین سختی کے ساتھ پڑھیں گے، سیٹی والی آواز کے ساتھ۔ اس کے بعد نون مشدد ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ الف سے پہلے زبر، الف مدہ کھینچ کر پڑھیں گے 2 الف تک۔ اس کے بعد ہمارے پاس کھڑی پیش بھی ہے، الٹی پیش بھی ہے، تو ہم اس کھڑی الٹی پیش تو ہم نے لمبا بھی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ہمارے پاس مد ہے، تو ہم اگر اس کو چھوڑ دیں تو ہم نے مد کو دیکھنا ہے، تو ہمارے پاس یہ 3 سے 4 الف تک ہم نے اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس خو حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو ہم نے پر پڑھنا ہے، یعنی منہ اور آواز کو کھول کر، اور آخر میں ہمارے پاس وہی ہا ہے، تو ہم نے وقف کی صورت میں ہمارے پاس ہا واضح ادا ہونی چاہیے۔ آگے چلتے ہیں۔ کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس الف مدہ، کیونکہ الف سے پہلے زبر الف مدہ کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اقلاب قاعدہ ہے، کیونکہ نون ساکن کے بعد ہمارے پاس حرف با آ گیا ہے، تو ہم یہ اقلاب کریں گے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس نون مشدد ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے، اور ہا اپنے مخرج سے ادا ہوگا، ہا کے ساتھ چین تبدیل ہرگز نہیں کرنا۔ اس کے بعد طا ہے، تو طا حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو ہم نے منہ اور آواز کو کھول کر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس تا ہے، تو تا وقف میں گول ہا سے تبدیل ہو جائے گا، ہا واضح ادا ہونی چاہیے۔ آگے چلتے ہیں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس الف مدہ، اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پہ مد ہے، تو ہم نے مد کو دیکھتے ہوئے 3 سے 4 الف تک سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے۔ اس کے بعد دال حرف ہمارے پاس حروف قلقلہ میں سے ہیں، تو ہمارے پاس آواز جو ہے وہ واپس نکلتی ہوئی محسوس ہو۔ ہم نے یعنی دو ڈبل آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، اد، یعنی ہماری آواز واپس نکلے۔ اس کے بعد را کے اوپر کھڑی زبر ہے، تو ہم نے را کو پر پڑھنا ہے، موٹا منہ اور آواز کو کھول کر۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہا مخرج سے ادا ہوگا۔ اس کے بعد طا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہم نے اس کو موٹا یعنی منہ اور آواز کو کھول کر پڑھنا ہے۔ آخر میں ہمارے پاس تا ہے، جو ہا کے ساتھ تبدیل ہو جائے گا، اور ہا واضح ادا ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے نار اللہ الموقدہ۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس الف مدہ
اس کے بعد را کے اوپر پیش ہے، را کو بھی پر پڑھیں گے، اور لام آف اللہ سے پہلے حرف پر پیش ہے، لام آف اللہ سے پہلے حرف را ہے، تو را کے اوپر پیش ہے تو لام آف اللہ کو بھی پر پڑھیں گے، یعنی منہ اور آواز کو کھول کر۔ اس کے بعد ہمارے پاس واو ساکن سے پہلے پیش، واو مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کر کے پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، ہم نے منہ اور آواز کو کھول کر پڑھنا ہے، یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ تا گول ہا کے ساتھ تبدیل ہو جائے گی، ہم نے اس کو ہا پڑھنا ہے، اور وقف کی صورت میں ہمارے پاس ہا واضح ادا ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے التی تطلع علی الافئدہ، تو جیسے کہ ہم نے اوپر دیکھا کہ لام آف اللہ کے علاوہ تمام لام ہم نے باریک پڑھنے ہیں، یہاں پہ ہم نے لام کو باریک پڑھنا ہے، اپنی آواز کو اوپر اٹھانا نہیں ہے، یعنی اللاتی یعنی منہ کو کھولنا نہیں ہے، ہم نے باریک آواز کے ساتھ اللاتی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ کھینچ کر پڑھیں گے 2 سیکنڈ تک یا 2 الف تک لمبا کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک تا ہے اور ایک طا ہے، تو تا اور طا میں ہم نے فرق پیدا کرنا ہے، یعنی یہ تا سمپل سادہ پڑ جائے گا، اور یہ طا حروف مستعلیہ ہونے کی صورت میں ہم نے اس طا کو منہ اور آواز کو کھول کر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس لام ہے، باریک پڑھیں گے، عین کو مخرج سے ادا کریں گے، اس کے بعد پھر عین ہے مخرج سے ادا ہوگی، اور اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ آخر میں تا ہے جو گول ہا کے ساتھ تبدیل ہو جائے گا وقف کی صورت میں، تو ہم نے ہا کو واضح ادا کرنا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ انہا علیہم مؤصدہ، اب یہاں پہ ہمارے پاس نون مشدد غنہ کر کے پڑھیں گے، الف مدہ الف سے پہلے زبر کھینچ کر پڑھیں گے 2 الف تک، عین کو مخرج سے ادا کرنا ہے، یا ساکن سے پہلے زبر یا لین بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میم ساکن کے بعد دوسری میم آ گئی ہے، ادغام میں شفوی کا قاعدہ یہاں پہ لگ رہا ہے، تو ہم نے غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ اور ہمارے پاس حمزہ، تو ہم نے پڑھا تھا کہ حمزہ ساکن یہاں بھی ہو، حمزہ ساکنہ، ہم حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ ہر حالت میں جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں۔ مؤصدہ، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہم نے منہ اور آواز کو کھول کر یعنی پر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخر میں ہمارے پاس ہے تا، تو تا ہم نے گول ہا کے ساتھ تبدیل کر دینی ہے وقف کی صورت میں، یعنی اگر وقف کریں گے تو تب ہم نے اس کو گول ہا کے ساتھ تبدیل کرنا ہے، اگر آپ وقف نہیں کرتے اگلے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں تو تب ہم تا ہی پڑھیں گے۔ اس کے بعد اگر ایک اور بات کہ اگر آپ یہاں پہ رکتے نہیں ہیں، یعنی آپ نے ملا کر پڑھنا ہے، تو یہاں پہ ہم غنہ کریں گے، چونکہ یہاں پہ ہمارے پاس 2 زبر کی 2 پیش کی تنوین کے بعد ہمارے پاس فا ہے، تو یہاں پہ ہمارے پاس اخفا کا قاعدہ لگ رہا ہے، تو ہم نے غنہ کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ اس صورت میں ہے جب آپ نے ملا کر پڑھنا ہے، وقف نہیں کرنا، یعنی اگر آپ وقف کریں گے تو آپ یہاں پہ گول ہا سے تبدیل کر دیں گے۔ تو آخری ہمارے پاس ہے فی عمد ممددہ، اب یہاں پہ ہمارے پاس یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ کھینچ کر پڑھیں گے، عین کو مخرج سے ادا کرنا ہے، 2 زیر کی تنوین کے بعد میم ہے، تو یہ یہاں پہ ادغام یعنی حروف یرملون میں سے میم آ گیا، تو ہم نے ادغام کا قاعدہ لگانا ہے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ میم مشدد بھی ہم نے تبھی غنہ کرنا ہے، اور آخر میں ہمارے پاس پھر تا ہے، تو ہم وقف کی صورت میں ہم نے اس کو گول ہا سے تبدیل کر دینا ہے۔ تو چلیے ایک بار رواں پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم۔